بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ اس کی باتیں سن کر بہت جذب ہوا۔ اب بلا وہ کس طرح جبرائیل کو طلب کر لیتا۔ چنانچہ اس نے بات بناتے ہوئے کہا کہ اے عینیہ، کیا جنگ شروع ہو چکی ہے؟ ابھی جنگ تو ہونے دو، پھر میں جبرائیل سے اس سلسلہ میں دریافت بھی کر لوں گا۔ دوسری بات یہ بھی سچ ہے کہ میں جبرائیل کو جس وقت بھی چاہوں نہیں بلوا سکتا۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ جب بھی چاہے اس کو میرے پاس بھیج دے، مگر تم اطمینان رکھو کہ جب جنگ شروع ہوگی تو میں خدا سے ضرور پوچھوں گا کہ اس جنگ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس گفتگو کے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج اس جگہ پہنچ گئی اور اب وہ خیمہ زن ہو رہی تھی۔ جب اسلامی فوج خیمہ زن ہو گئی تو اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے طلحہ کے لشکریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے وہ لوگو جو مرتد ہو چکے ہو، میری بات غور سے سنو اور کفر کے ارتکاب سے بعد آ جاؤ۔ امیر المومنین تم لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ میری بات کا یقین کرو کہ وہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارا نبی جو کہ بالکل جھوٹا ہے، وہ بہت جلد خود تو رسوا ہوگا مگر تمہیں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ طلحہ کے لشکریوں نے حضرت خالد کی باتوں کو سنا اور ہنسی میں اڑا دیا، مگر عینیہ بن حصن ایک ایسا شخص تھا کہ جو اپنے آدمیوں کی موت سے خوفزدہ تھا۔ وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل ہیں کہ جن کی کارکردگی میں لڑنے والی فوج کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران اس دور کے دستور کے مطابق مبارزت طلبی شروع ہوئی، یعنی دونوں جانب سے بہادر ایک دوسرے کو مقابلہ کی دعوت دیتے رہے اور جو میدان دھیرے دھیرے گرم ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران عینیہ دوڑتا ہوا طلحہ کے خیمے کی طرف گیا، مگر اس نے دیکھا کہ اس کا خیمہ خالی تھا اور خیمہ کے باہر اس کی بیوی موجود تھی۔ عینیہ نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ طلحہ کہاں گیا تو اس نے بے چینی اور گھبراہٹ کے انداز میں بتلایا کہ وہ خیمہ کے پیچھے موجود ہے۔ عینیہ دوڑتا ہوا خیمہ کی عقبی سمت میں گیا، جہاں اس نے دیکھا کہ طلحہ ایک چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ اے نبی محترم، جنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ اس وقت میدان جنگ میں ہوں گے، مگر آپ یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قدر تشویشناک صورتحال میں بھی میں میدان جنگ کو چھوڑ کر صرف اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ کیا آپ کو فرشتے نے کچھ بتلایا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ عینیہ نے طلحہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر طلحہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مختصر جواب دیا کہ اے سردار، میں یہاں بیکار تو نہیں بیٹھا ہوا، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ مجھے کسی وقت بھی اطلاع آ جائے۔ عینیہ اس کی بات سن کر دوبارہ میدان جنگ میں چلا گیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ اب جنگ گھمسان کی چھڑ چکی ہے اور مسلمانوں نے اس کی فوج کو بری طرح روندنا شروع کر دیا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر طلحہ کے خیمہ کی طرف رخ کیا اور اس کو پھر پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ طلحہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، اے سردار، تو کیسا بے وقوف شخص ہے کہ تو میدان جنگ پر توجہ نہیں دے رہا اور بار بار یہاں آ جاتا ہے۔ کیا تجھے میدان جنگ سے کوئی کام نہیں؟ اس کی یہ بات سن کر عینیہ نے کہا، اے نبی، ہمیں تو آپ نے یہ بتلایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں فتح ہماری ہوگی، مگر یہاں تو صورتحال یکسر ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ ہمارے سپاہی آسمانی امداد کی امید میں ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ طلحہ نے اسے کہا، اگر تو میرے پاس کھڑا رہے گا اور تیری بکواس جاری رہے گی تو فرشتہ میرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ تو اب میرا پیچھا چھوڑ اور اپنے سپاہیوں سے کہہ کہ مسلمانوں کی فوج کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں، یقیناً فتح انہی کی ہوگی۔ عینیہ نے کہا کہ مجھے تیری باتوں سے یوں دکھائی دے رہا ہے کہ تو بالکل جھوٹا شخص ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو منہ چھپائے ہوئے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر تو واقعی نبی ہوتا تو اس وقت اپنے امتیوں کے ساتھ ہوتا۔ تو کیسا نبی ہے کہ تیرے امتی تو تیرے نام پہ کٹ رہے ہیں اور تو اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا تجھے اپنے امتیوں کے مرنے کا بھی دکھ نہیں؟ اور وہ کیسا فرشتہ ہے جو ابھی تک تیرے پاس نہیں آیا؟ کیونکہ تو ایک جھوٹا نبی ہے، اس لیے تیرے بعد وہ فرشتہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں تو اس وقت پر پچھتا رہا ہوں جب میں نے اپنے جانبازوں سمیت تیری حمایت کی تھی۔ عینیہ وہاں سے تقریباً دوڑتا ہوا میدان جنگ میں پہنچا اور اپنے آدمیوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، اس جنگ سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ طلحہ ایک کاذب شخص ثابت ہوا ہے۔ نہ تو اس کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی نبی ہے۔ جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اب بہتری اسی میں ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنی جانیں بچا کر یہاں سے نکل چلو، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے۔
عینیہ کی فوج نے اپنے سردار کا حکم سنا اور میدان جنگ سے علیحدہ ہونا شروع کر دیا۔ طلحہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور وہاں سے اپنے چند ساتھیوں کے سمیت فرار ہو گیا۔ وہاں سے اس نے شام کا رخ کیا جہاں بنو کلب نے اس کو امان دے کر اپنا مہمان بنا لیا۔ تاریخ تبری میں ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو عینیہ نے بنو خزارہ کے 700 افراد کی جماعت کے ساتھ جنگ میں خوب داد شجاعت دی اور خوب مردانگی دکھائی، مگر اس دوران طلحہ اپنی خیمہ کے سین میں چادر اپنے اوپر ڈالے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میدان جنگ میں بڑی خوفناک جنگ جاری تھی۔ جب عینیہ کو جنگ میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تو وہ میدان کاردار سے پلٹ کر طلحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا جبرائیل تمہارے پاس آئے؟ اس نے کہا، ابھی تک تو نہیں آئے۔ عینیہ نے اس کے بعد اپنے سپاہیوں میں واپس گیا اور جنگ میں مصروف ہو گیا۔ جب اس کو دوبارہ جنگ نے پریشان کیا تو وہ ایک مرتبہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے طلحہ، کہو کیا خبر ہے؟ کیا جبرائیل تمہارے پاس آئے؟ اگر آ گئے ہیں تو کیا جواب دیا ہے؟ طلحہ نے کہا، ابھی تک تو جبرائیل نہیں آئے۔ عینیہ نے یہ سن کر کہا کہ اب وہ کب آئیں گے؟ ہمارا تو اب کام ہی تمام ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر میدان جنگ کا رخ کیا۔ اس مرتبہ بھی اس کو مایوسی نے گھیر لیا کیونکہ اہل اسلام کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ طلحہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے جب طلحہ سے دریافت کیا کہ کیا اب بھی جبرائیل آئے ہیں کہ نہیں؟ طلحہ نے کہا، ہاں آئے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ یہ بتلائیں کہ وہ کیا کہہ کر گئے ہیں؟ طلحہ نے کہا، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یہ جنگ تمہارے لیے اس طرح چکی کا پاٹ ثابت ہوگی جیسے عینیہ کے لیے ایک ایسا واقعہ ہوگا جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ عینیہ نے اپنے دل میں کہا، واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک ناقابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی۔ اس نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی خزرہ، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک طرح سے ایک ناقابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی۔ اے بنی خزرہ، ایسا محسوس ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ جہاں سے بھاگ چلو۔ اللہ کی قسم، طلحہ جھوٹا اور دغاباز ہے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ بنو خزرہ اپنے امیر کے حکم پر جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی جنگ کا رنگ ہی بدل گیا۔ تمام مرتدین بھاگے بھاگے طلحہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے ہی اس نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے 2 عدد گھوڑے سفر کے لیے ساز و سامان سے درست کر کے تیار کر رکھے تھے۔ جب اس کی مفرور فوج نے اس کو آ کر گھیرا اور پوچھا کہ اب کیا حکم ہے تو وہ لبک کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ دوسرے پر اس نے اپنی بیوی کو سوار کیا اور اسے لے کر بھاگ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بھی اس نے یہی کہا کہ جو میری طرف بھاگ کر جان بچا سکتا ہے وہ بھاگ جائے۔ طلحہ نے ہوشیہ کی راہ اختیار کی اور وہاں سے شام کی طرف چلا گیا۔ اس کی جمعیت تتر بتر ہو چکی تھی، ان میں سے اکثر مارے گئے تھے۔ بنو عامر اپنے خاص عام کے ساتھ یہاں سے قریب ہی بیٹھے ہوئے جنگ کے نتیجہ کا انتظار کر رہے تھے، اور قبائل سلیم اور حوازن کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو خزرہ اور طلحہ کو بری طرح شکست دی اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد یہ تمام قبائل از خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس دین کو ہم نے چھوڑا تھا ہم پھر اس میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مال اپنی جانوں کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ تاریخ تبری میں ہے کہ ایک انصاری سے جو بزاغہ کے واقعہ میں شریک تھے، مروی ہے کہ اس واقعہ میں حضرت خالد کو کسی شخص کے بیوی بچے بھی دستیاب نہ ہو سکے تھے کیونکہ بنو اسد کے تمام اہل و عیال محفوظ مقامات پر جا چکے تھے۔ اس کے متعلق یعقوب سے مروی ہے کہ بنو اسد کے بیوی بچے مشکب اور کلیج کے درمیان محفوظ تھے اور بنو قیس کے اہل و عیال کلیج اور واسطہ کے درمیان محفوظ تھے۔ حضرت خالد کے ہاتھوں جب انہیں اپنی شکست یقینی دکھائی دینے لگی تو انہوں نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ہلاکت کے خوف سے اسلام قبول کر لیا اور حضرت خالد سے ان کے لیے امان طلب کی اور ان کے تعاقب سے باز رکھا۔ طلحہ میدان جنگ سے بھاگ کر نقب میں بنو کلب کے پاس قیام پذیر ہو گیا تھا اور دوبارہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی وفات تک مقیم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ بنو اسد، بنو غطفان اور بنو عامر مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ بھی دوبارہ مسلمان ہو گیا۔
ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ عمرہ کرنے کے لیے جب گیا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے بھی ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اطلاع دی گئی کہ طلحہ بھی موجود ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں، جانے دو، اللہ نے اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔